کہ جب انسان خود نیک بن جاتا ہے نا، اچھا نیکی کے بھی تصورات ہمارے ہاں دو طرح کے ہیں. ایک نیکی کا وہ تصور ہے جو شریعت کا تصور ہے نیکی کا، ایک تصور نیکی کا وہ ہے جو ہمارا تصور ہے نیکی کا. ان دونوں میں بہت فرق ہے. بہت سے دیندار لوگوں کا نیکی کا جو تصور ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جو دین کا تصور ہوتا ہے نیکی کا. حدیث میں آتا ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. صحیح حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ صحابہ حضور کے گھر تشریف لے کر گئے اور حضور کی گھر کی زندگی کے بارے میں ازواج مطہرات سے پوچھا کہ حضور گھر میں کیسے زندگی گزارتے ہیں. تو ان کی ازواج نے بتایا کہ حضور کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی روزہ نہیں رکھتے، رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیتے ہیں، کچھ حصے میں سو جاتے ہیں. یعنی جس طرح ایک عام انسان زندگی گزارتا ہے گھر میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نا، کان یخصف نعلہ ویخیط ثوبہ، آپ اپنے جوتے کو خود جوڑ لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے میں خود پیون لگا لیا کرتے تھے، اور وہ سارے کام کرتے تھے جو ایک عام آدمی گھر میں کرتا ہے. صحابہ کرام جب وہاں ازواج مطہرات کے پاس گئے اور ان سے یہ پوچھا اور سنا تو حدیث میں آتا ہے کأنہم تقالوہا، صحابہ کرام نے اس عبادت کو کم سمجھا کہ یہ تو کوئی عبادت ہی نہ ہوئی، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی تہجد پڑھ لی، رات کے ایک حصے میں آرام کر لیا. پھر صحابہ نے آپس میں ڈسکس کیا کہ اس کا ریزن کیا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو تو بہت عبادت کرنی چاہیے. تو آگے سے ان کا اتفاق اس بات پر ہوا کہ وہ تو معصوم ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، ان کو تو اللہ نے بخشایا پیدا کیا ہے، ان کو عبادت کی ضرورت ہی کیا ہے. ضرورت تو ہمیں، حضور تو اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے. لہٰذا 3 صحابہ تھے، ایک صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری زندگی روزے رکھوں گا، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں میں روزہ نہیں رکھوں. ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ ساری رات عبادت کیا کروں گا، کبھی رات کو سوؤں گا نہیں. ایک صحابی نے کہا میں زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یہ صحابہ ہیں اور ان کا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارا نیکی کا تصور اور اسلام کا نیکی کا تصور دونوں میں فرق ہوتا ہے بعض اوقات. اب یہ دیکھنے میں تو نیکی کے کام ہیں، اس میں کیا برائی ہے آدمی ساری زندگی روزہ رکھے، ساری رات تہجد پڑھے، کوئی برائی ہے اس میں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پتہ چلا، آپ نے فرمایا انی اتقاکم للہ واخشاکم، میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی اور اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتا ہوں، تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور آگے آپ نے فرمایا اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا. وانام و اقوم، کبھی رات کو سو جاتا ہوں، کبھی رات کے کسی حصے میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد حرام کھانے پہ نہیں فرمایا تھا کہ تم حرام کھاتے ہو، مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتا ہے، دوسرے کو گناہگار سمجھنے لگتا ہے. اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو پوری رات تہجد پڑھتا ہوں، یہ تو تہجد ہی نہیں پڑھتا، یہ تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو یہ سارے روزے رکھتا ہوں، یہ تو ایام 20 کے روزے بھی رکھتا ہوں اور شوال کے 6 روزے بھی رکھتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہوں، اور یہ تو جناب ایک نفلی روزہ بھی نہیں رکھتا. تو یہ جو انسان کے ذہن میں تصور پیدا ہو جاتا ہے اپنی اس نیکی کی وجہ سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ غزوے کے لیے، جنگ کے لیے چندہ جمع کریں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر گئے، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے کر گئے اور اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ گئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قبول کر لیا. وہ ایک تفصیلی واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا. اب بعض اوقات انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یار میں بھی ایسا کروں،
کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔ تو حدیث میں ہمیں ایک دوسری مثال بھی ملتی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنا سارا مال مرنے سے پہلے پہلے صدقہ کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اجازت نہیں ہے۔ حضرت سعد کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے جن کو حضور نے ایک ساتھ جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ وہ صحابی ہیں حضرت سعد جن کو حضور نے فرمایا تھا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ صحابی ہیں۔ ساری دنیا حضور کو کہتی تھی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوے میں حضرت سعد کو دیکھا کہ بہت اچھے طریقے سے جنگ کر رہے ہیں اور نشانے پہ تیر مار رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد اسی طرح نشانہ لے کے دشمن کو مارتے رہو، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایمان کا لیول بہت ہی کمزور ہوگا تو شاید حضور نے منع کر دیا ہوگا۔ ان کے بارے میں قرآن کی بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں کہ جب اسلام لے کر آئے ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہ جب تک تم رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے تو قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَلَّا تُشْرِكَ بِي عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک پر آمادہ کریں ان کی بات مت ماننا۔ یہ حضرت سعد کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھی۔ تو انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آدھا مال صدقہ کرنے کی اجازت دے دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ 1/3 صدقہ کرنے کی اجازت دے دیں۔ حضور نے فرمایا 1/3 صدقہ کر دیں، اور آگے آپ نے فرمایا وَالثُّلُثُ کثیر، یہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی تمہیں یہ بھی صدقہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی کم صدقہ کریں۔ اور آگے حضور نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لَأَن تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، کہ تم اپنے گھر والوں کو اس حال میں دنیا میں چھوڑ کے جاؤ کہ ان کے پاس اپنے گزر بسر کے لیے اچھا خاصا پیسہ ہو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اس حال میں ان کو چھوڑو کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم ہے اور یہ وہ اعتدال کا درس ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ نیکی کرتا ہے کہ بھائی میں نے اپنا سارا مال صدقہ کر دینا ہے اور بس میں نے یعنی اعتدال کی حد کو کراس کر دیتا ہے، ایک بیلنس جو شریعت نے دیا ہے اس کو کراس کر دیتا ہے، تو شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، شریعت اس کو منع کرتی۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ میری بہن نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ پیدل حج کرے گی، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اب ہم اگر ہوتے تو ہم کہتے یار بہت اچھی بات ہے، پیدل حج کرے، بڑا حوصلہ ہے، کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ غنی عن تعذیب اختک نفسها، اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ تمہاری بہن اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے، اس کو حکم دو کہ سواری پر جائے حج کے لیے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ جو کوہ پیما پہاڑ پہ چڑھا تھا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کوئی چوٹی سر کرنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور زندگی کو خطرے میں ڈال کے آپ پہاڑ پہ چڑھنا چاہ رہے ہیں کہ یار ملک کا نام روشن ہو جائے گا، عالمی ریکارڈ بن جائے گا، میرا دنیا میں ایک نام ہو جائے گا، یہ کام آپ اگر کسی نماز پڑھنے کے لیے کرتے نا شریعت پھر بھی اجازت نہیں دیتی۔ حج کے لیے جاتے ہوئے اگر اتنا رسک ہوتا نا کہ میری جان چلی جائے گی، شریعت حج کرنے کی اجازت نہیں دیتی، پہاڑ پہ چڑھنے کی اجازت شریعت کہاں سے دے دے گی؟ یہ اعتدال ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ شاید یہ مولوی پتہ نہیں دنیا کو سمجھتے نہیں ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہے، تو دنیا کو سمجھنا چاہیے لیکن دین کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں در حقیقت وہ دین کو نہیں سمجھتے، اور اس دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ اب
کا انتقال ہوا، جو بھی کوہ پیما تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن جان تو چلی گئی نا اس کی. ریکارڈ یا بنا یا نہیں بنا، جان تو چلی گئی اس کی، تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ یہ وہ مزاج ہے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے. اس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے، ایک بیلنس امت بنایا ہے، تاکہ تم دنیا کے کام بھی کرو اور آخرت کے کام بھی کرو. تو یہ اسلام کا نیکی کا تصور ہے.